کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا معزز صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے، اس سے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی کو بھی دور بھگائے گا۔ کھیرے کا سلاد بنا کے اپنے کھانے کے ساتھ ضرور کھایا کریں۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر 1 لیموں نچوڑ کر پی لے تو چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھرے گی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹلکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا اور کپڑا بھی صاف ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈے بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے اور چہرہ گلو میں آ جاتا ہے، رنگ گوڑا چٹا ہو جاتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لوا پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس سے گلا بھی صاف رہتا ہے اور بی پی بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں، اس سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جن کی سکن ڈرائی رہتی ہے وہ اس عمل سے سکن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ قبض موٹے ہونے کی صورت میں آپ نے اگر قبض کو دور کرنا ہے اور آپ کو موٹاپا آ رہا ہے تو آپ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کے ضرور کھائیں۔ قبض ہونے کی صورت میں منقع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، انشاءاللہ کچھ دن میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، ہاتھ پاؤں گردن پہ بھی یہ عمل کریں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن کو بڑھتی عمر کا پتہ دے دیتی ہے، اس لیے یہ عمل کریں، گردن کی جوئیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں، معدے کے لیے آب حیات ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں، کھٹی ڈکاریں، بد ہضمی اور امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان، جادو اور گھر میں منوسیت سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی مالش اور بنائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں اور یہ کھائیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نہ کبھی زکام ہوگا، نہ کبھی نمونیا ہوگا اور نہ ہی کبھی بخار ہوگا، نہ جوڑوں میں درد ہوگا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوگا، یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔ گھر میں پودینہ لگانا یعنی گملے یا کیاری میں اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت بڑھتی ہے۔ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اس عمل سے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، جن کو کمزوری ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ مفید ٹوٹکا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچہ چینی پانی کے ساتھ کھا لے اور کروٹ کے بل سو جائے۔ 3 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔
جن کو بہت زیادہ خراٹوں کی عادت ہے وہ رات کو الائچی کھا کے سو جائیں، اسے بھی فرق آئے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہونے لگ جائے تو وہ پہلے تو فوراً پانی سے دھو لیں، پھر نیم کے پتے ابال کر وہ پانی اس جگہ پر لگائیں، اس کے اندر تھوڑا سا کارن فلاور ایڈ کر لیں، متاثرہ جگہ پر لگا دیں، خارش ختم ہو جائے گی، جلن ختم ہو جائے گی، الرجی ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی بخار سے نجات کا کامیابی روحانی علاج، سورہ رحمان اور سورہ تغابن پڑھیں اور سنیں۔ ڈینگی بخار کے مریض کے لیے بہت ہی مفید ہے، صبح شام اس کا پانی پلا دیں اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مریض کو صحت یاب کر دے گا۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔ روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور دماغی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور ساتھ ہی بنائی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جن کی نظر کمزور ہیں وہ ڈیلی انڈا ضرور کھایا کریں۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا، روزانہ 4 اخروٹ کھائیں۔ سردیوں میں اخروٹ کھانا بہت ہی مفید ہے۔ سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ نسخہ لکھ لیں: سفید تل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ یہ آپ کی صحت کا خزانہ ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ جیسے کہ پیشاب بار بار آنے کا مسئلہ ہو، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لیں اور استعمال کریں۔ رات کو دودھ کے ساتھ بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں، آپ کا پیشاب کنٹرول میں آ جائے گا۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے، شوگر کے مریض میں خشخاش بہت زیادہ مفید ہے۔ ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں وہ لہسن لگایا کریں، ناخن بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ دیں، صحت مند غذائیں دیں، یعنی کہ چکن کا سوپ ہو گیا، مٹن کا سوپ ہو گیا۔ ایلو ویرا کا پودا صبح شام چہرے پر لگانے سے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کی سوزش کو ختم کرنا ہے تو کچے آلو پیس کر اس کا لیپ کر لیں، سوجن ختم ہو جائے گی اور درد میں بھی فرق آئے گا۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں، مالش کرنے سے بھی مریض کو بہت صحت یابی ملتی ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا تیل کا مساج ضرور کیا کریں۔ آپ کے بال جو دوم ہوئے ہیں اسے بھی چھٹکارا ملے گا اور آپ کے بال جو ڈرائی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ تیل کا استعمال ضرور کریں اور اپنے بالوں کو کونوں سے کاٹ دیا کریں، اس سے بھی بال اچھے ہو جاتے ہیں۔ 2 سے 3 ماہ تک بالوں کو ٹرمنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ضرور کیا کریں اور بال لمبے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں، یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے، اس لیے کھانا آرام سے بیٹھ کے سکون سے کھایا کریں۔ کھانا کھاتے وقت دھیان رکھیں کہ بہت آرام سے کھائیں، آہستہ آہستہ کھائیں اور کھانا گرم گرم نہ کھائیں، تھوڑا ٹھنڈا کر کے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ کولیسٹرول کی علامت: زخم کا نہ بھرنا، رات میں ٹانگوں میں درد ہونا، ٹانگوں میں سوجن ہونا، کمزوری محسوس ہونا، ٹانگوں پہ وزن نہ پڑنا، ٹانگوں کا سوج جانا، پاؤں کا سوج جانا، پاؤں کے انگوٹھے سوج جانا، اور اس لیے کولیسٹرول کا خیال ضرور رکھیں۔ بند آواز کھولنے کے لیے پرانے جولے اور ان کو دھو لیں۔ آپ کی آواز اگر بیٹھ رہی ہے تو سونف کا الائچی کا قہوہ بنا کر ضرور پئیں۔ بچے اگر بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اس کے 1 چائے کا چمچ بچے کو دودھ کے ساتھ ضرور کھلا دیں، بچے پیشاب کرنا بند کر دیں گے۔ زکام سے ناک بند ہو تو اجوائن کو ناک کے پاس لا کے سونگھ لیں، آپ کی ناک کھل جائے گی۔ جن کو یادداشت کا مسئلہ رہتا ہے وہ بادام کھائیں اور رات کو سونے سے پہلے کلونجی، اجوائن، سونف اور الائچی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یادداشت عام طور پر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے؟ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان دیتی ہیں۔ سبزی لمبے عرصے تک صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبزی کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، سبزی سیف رہے گی۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں اوسطاً پتلے ہوتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا پانی رنگت صاف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہتر ہے۔ سونف آپ کے معدے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اسے گرمی دور ہوتی ہے۔ جس کے دانے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی سونف کا پانی اپنے دانوں پہ لگا دے، دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمونیا بچوں کے علاوہ بالغ افراد میں بھی ہو سکتا ہے۔ معمولی کھانسی کو نظر انداز نہ کریں، معمولی بخار کو نظر انداز نہ کریں، پہلی فرصت میں ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹھنڈے مشروبات، دہی، ترش چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بچوں کو موسم کی مطابق ہی چیزیں کھلائیں۔ سردیوں میں محفوظ رکھیں، لباس گرم پہنائیں، بچوں کو سردی سے بچائیں۔ لمبی سردیاں ہوں تو بچوں کو زیادہ کپڑے پہنائیں۔
بالوں پہ پسینہ نہ آنے دیں، پسینے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہونے لگے تو اس کے لیے بزرگوں کا ایک ٹوٹکا ہے کہ پیاز کے ایک سلائس لے کر پاؤں کے تلووں پر ملیں تاکہ اس کا رس اندر جذب ہو جائے، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ہاتھوں پہ بھی یہ عمل کریں، آپ کے ہاتھوں پہ پسینہ نہیں آئے گا۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو زندگی بھر بدبو نہیں آئے گی۔ ایک کھلے برتن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر 1 گھنٹے بعد پانی نچوڑ لیں۔ 3 بار ایسا کرنے سے پالک کا کھاڑا پن دور ہو جاتا ہے۔ بریڈ کے سلائس کے چاروں کونوں کو کاٹ کر توے پر سیک لیں، چوڑا کر لیں، بریڈ کمز بن جائیں گے۔ ایک دن میں ڈینگی کا مریض صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں، اس کے پلیٹلیٹس پورے ہو جائیں گے اور 1 دن میں ہی شفا ہو جائے گی۔ بھوک کی کمی، اگر بھوک بہت کم لگتی ہو تو سبز دھنیا کا رس نکال کر پی لیا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ موٹا ہونا چاہتے ہیں وہ ڈیلی کیلے کا ملک شیک بنا کر پئیں، موٹے ہو جائیں گے۔ موٹاپا غائب کدو کے شیک سے۔ صبح شام خالی معدہ 1/4 حصہ کدو کا 1 کپ پانی کے ساتھ شیک بنا کر پی لیں، آپ کا کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور موٹاپا بھی کم ہو جائے گا۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر آنا، غصہ آنا، منہ خشک ہونا، روغن بادام 3 چمچ روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ملا کر پی لیں، اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اس سے آپ کو جو دماغی کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، دماغ جو خشک ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، چکر آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ کچن سے 2 اعضاء لیں اور کمر درد ہمیشہ کے لیے بھگائیں۔ ادرک کا رس آدھا چمچہ، دیسی گھی آدھا چمچہ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پئیں، پرانا کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ صحت یاب ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ جب جسم میں کمزوری محسوس ہو اور بلڈ پریشر کم ہو تو 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ڈال کر 1 چٹکی نمک ڈال کر پی لیں، بلڈ پریشر فوری طور پر نارمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت زندگی تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزی کی بو کو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو ہاتھوں پہ مل لیں، بو دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو سبز مرچ کاٹ کے ہاتھوں پہ مرچیں لگتی ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے کو جوان بنا دینے والے نہایت ہی مفید ٹوٹکے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ 40 روز صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد نوش فرمائیں، انشاءاللہ آپ جوانی کی طرف آ جائیں گے۔ بوڑھے کو بھی جوان بنا دے گا، آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے، جو زیادہ وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس سے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پی لیا کریں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ چوہوں کو بھگانا ہے تو املی کا شربت بنا کر چھڑکاؤ، چوہے گھر سے غائب ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگا دے اس کی یادداشت تیز رہتی ہے۔ جو لوگ زیتون کا تیل اپنی ناف میں لگاتے ہیں بہت سی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ جو سونے سے قبل چہرے پر گلاب کا عرق لگاتا ہے اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہو تو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ چہرہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں تو خسخاس کا تیل اپنے سر پر لگائیں، اپنی کونیوں پر لگائیں، اپنے بازوں پہ، اپنے کندھوں پر مساج کریں، آپ کی نیند مکمل اور پرسکون ہو جائے گی۔ 10 سے 15 سال کے بچیوں کی غذا میں چکے کے آٹے کی چپاتی کے ساتھ ساتھ مناسب سبزیاں، اخروٹ، گوشت کو لازمی کر لیں۔ بچوں کو صحت مند رکھیں۔ ناریل کا پانی پینے سے رنگ صاف ہوتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ پھٹکری سے اپنی جلد کو ٹائٹ کریں اور چمکدار کر سکتے ہیں۔ پھٹکری کا پاؤڈر بنا کر کسی بھی دودھ کے اندر یا ملائی کے اندر ڈال کے پیسٹ بنا کے منہ پہ لگا لیں، اس سے آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، چہرہ گوڑا چٹا ہو جائے گا اور جن کو اسکن پہ بہت زیادہ آئل کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی بہتر نتائج کے لیے گلاب کا کرنڈے کی سفیدی کو ملا کر اپنے فیس پہ لگائیں، آپ کے جتنے بھی اوپن پورز ہیں وہ سارے منیمائز ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن نکھر جائے گی۔ زچگی کے بعد ہونے والی کمر درد سے چھٹکارا، صبح نہار منہ لہسن کے 2 جوے کھائیں اور سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوے جلا کر اس کا تیل کی مالش کریں۔ یہ عمل 2 ہفتے کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اصلی شہد اور بلائی باہم وزن ملا کر چہرے پر لگائیں اور اسے چہرہ دھو لیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ گوڑا چٹا اور نکھر جائے گا اور فیس پہ گلو آ جائے گی۔ سردیوں میں یہ عمل کرنے سے آپ کا چہرہ کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوگا۔
आँखों को बड़ा दिखाने के लिए काली पेंसिल ज़रूर लगाएं, आँखों के ऊपर नीचे लगाएं, अंदर लगाएं, आपकी आँखें मोटी नज़र आएंगी और आपकी आँखें इस अमल से ज़्यादा वाज़ह नज़र आएंगी। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुर्ली करें, टूथपेस्ट करें। बवासीर के मरीज़ों के लिए लोकार्ड फल किसी नेमत से कम नहीं है। जिन लोगों को बवासीर है वो बाहर का खाना ना खाएं, इसबगोल का छिलका खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोकार्ड खाएं। इंशाल्लाह बवासीर का मसला ख़त्म हो जाएगा। हाथ के अंगूठे को दबाने से भूली हुई चीज़ें याद आने लगती हैं। चावलों के ऊपर से पानी पीने से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इमली खाने से मैदे को ठंडक मिलती है। इमली की तासीर ठंडी होती है। खाली पेट अदरक चबाओ, पेट की चर्बी पिघलने लगेगी। निहार में उबला हुआ आलू खाने से बदन में चुस्ती आ जाती है। जो बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता वो भी डेली एक बॉयल आलू खा लें, वज़न दिनों में बढ़ जाएगा। उंगलियों को चटाखों से दिमाग कमज़ोर होता है, इसलिए उंगली को चटाएं नहीं और इसके कड़ाके ना निकालें। अगर आप बगलों से बालों से परेशान हैं तो ये टोटका ज़रूर आजमाएं। इससे सारी ज़िंदगी आपके बगलों में बाल नहीं आएंगे। थोड़ी सी टूथपेस्ट लें, हेयर रिमूवर लोशन लें, इन दोनों को मिला लें। महीनों तक आपके बगलों में बाल नहीं आएंगे। अगर किचन कैबिनेट्स में लाल बेग दाल हो जाएं तो किचन में थोड़ा सा पुदीना जला दें। पुदीने की खुशबू से लाल बेग किचन में दाखिल नहीं होंगे। ये अमल ज़रूर आजमाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा और ये लाल बेग किचन का रुख भी कभी नहीं करेंगे। अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो ये आसान सा एक देसी टोटका आजमाएं। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर बालों पे लगाएं, बालों की जड़ों पे लगाएं। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके तमाम बाल जो हैं वो काले नज़र आएंगे और आगे आइंदा भी वाइट बाल बहुत कम आएंगे। अगर आपकी टांगों पर मच्छर काट ले और स्याह धब्बे पड़ जाएं तो ये टोटका आजमाएं, इससे धब्बे साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा जैतून का तेल लें, इसको नीम गरम कर लें और रोज़ाना इस तेल में नमक डाल दें और जहाँ आपको दबा पड़ गया है वहाँ पे ये तेल लगाएं। इससे धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, आपको ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी, आपको जो मच्छर काटा है उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो मच्छर कैसा भी हो। ये अमल करने से आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।